اس PS 62 کا مین حلقہ لگتا ہے. 3 دن سے وہاں جو ہے نا سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے. 1 فٹ تک نمازیوں کو مسئلہ ہے. اتنے نااہل لوگوں کو ہم ووٹ دے کے منتخب کر کے اقتدار تک پہنچاتے ہیں کہ وہ گٹر کے اور نالی کے مسئلے ہمارے حل نہ کر سکتے ہوں. آپ کو مولانا صاحب آپ کے حلقے کے لوگ ووٹ کیوں دیں؟ اور امید ہے انشاءاللہ PS 62 کی عوام سے کہ وہ اس دفعہ کھوکھلے نعروں پہ نہیں جائیں گی. وہ اس دفعہ جو علم کا نشان ہے اور ترقی کا نشان ہے کتاب، وہ اس کو منتخب کرے تاکہ ان کے آنے والی نسلوں کی بقا اس میں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فیاض زبان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہمان خاص. مہمان خاص کو پسند کرنے کے لیے ہمارے سارے جتنے بھی ایشین نیوز کے ویورز ہیں ان کا انتہائی شکریہ. آپ سب کے لیے ایشین نیوز یہ پروگرام مہمان خاص الیکشن کے موقع پر پیش کر رہا ہے اور اس میں ہمارے مختلف جو حلقوں کے کینڈیڈیٹس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ اس میں آ کر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان خاص ہیں مولانا فیض اللہ خان سوہاتی. نام زبردست ہے اور ان کا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم آگے بڑھیں، مزید جو 2 چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں ان کے ساتھ. جو پروگرام کے دورانی ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے، اس لیے کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو اور آپ دیکھیں اور آپ کی دلچسپی برقرار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے. اچھا، تو ایسے اگر آپ بولیں گے تو مائک پہ آپ کی کیا کنڈیشن رہتی ہے جب آپ مائک لوگوں میں جاتے ہیں پبلک میں؟ الحمدللہ اصل میں ورک بہت زیادہ کیا ہوا تو اس لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، باقی بولنے میں لیکن آپ کو کھل کے بولنا ہے. جی انشاءاللہ بالکل کھل کے. اچھا جی، فیض اللہ خان سوہاتی صاحب، آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور سندھ کا معروف مدرسہ ہے جامعہ عربیہ مفتاح العلوم کے نام سے. اچھا. پورے حیدرآباد کا قدیمی ادارہ ہے، وہاں پر میں نے حفظ مکمل کیا الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ PS 62 سے امیدوار ہیں، جی آپ JUI کے اس فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، تو آپ کا جو دیکھ رہا ہوں میں ڈیٹا، تو اس میں تو آپ کے والد صاحب کا نام بھی فضل الرحمان لکھا ہوا ہے. جی یہ میری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ جو ہمارے قائد محترم ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، انہی کے نام سے میرے والد محترم فضل الرحمان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے نام سے ہے اور مجھے فخر ہے اس پر الحمدللہ. اچھا، آپ کے والد صاحب کا نام ان کے ساتھ، یعنی کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مطلب یہ تو جتنے بھی ہوتے ہیں سیاسی ورکر ہوں، چاہے وہ مذہبی پارٹی کے ہوں یا عام سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوں، وہ اپنے قائد کو اپنے والد کا ہی درجہ دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ان کے والد محترم کا نام جو ہے وہ فضل الرحمان ہے حقیقی طور پہ. جی. اچھا، آپ نے تعلیم جو ہے کہاں تک حاصل کی؟ فیاض بھی میں نے MA اسلامیات کیا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. سندھ یونیورسٹی سے ہمارا ادارہ الحاق ہے جو سندھ کا قدیمی ادارہ ہے جامعہ عربیہ مفتاح العلوم. ہر سال ابھی 1 مہینے پہلے بھی ختم بخاری ہوئی ہے. 100 کے قریب اس میں سے حفاظ اور علماء اور مفتیان کرام فارغ ہوئے. اچھا. تو سندھ کا بہت بڑا ادارہ الحمدللہ. 500 رہائشی طلباء ہیں اس کے اندر، اور وہاں میں نے 2 سال الحمدللہ خدمت بھی کی ہے نگرانی کے طور پہ. تو جب ہمارا ایک طالب علم وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو ادارے کا الحاق ہے سندھ یونیورسٹی کے ساتھ، تو وہ مساوی MA اسلامیات کی وہ ڈگری جاری کرتے ہیں. اچھا الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. یہ تو ایک معاہدہ ہے مذہبی جو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیمات ہے اس کے لیے معاہدہ ہے کہ آپ کی جو ہے یہ تو بالکل اس کو ایک وقت تھا جب اس کو لیگلائز کیا گیا الیکشن کے حوالے سے، یہ ڈگریاں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا جو جامعات کی ڈگریاں تھیں. ایسا ہی قانون بنا تھا. اچھا جی، وہ قانون بنا تھا مشرف صاحب کے دور میں. جی ہاں، وہ ایسا تھا کہ مشرف صاحب کو اب تو وہ نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے یہ قانون بنایا تھا تاکہ علماء کو اس سیاست سے باہر رکھا جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا، انہوں نے ایک پتہ پھینکا سیاسی میدان کے اندر کہ بھئی یہ تو مولوی ہیں اور مدرسوں کے فارغ ہوتے ہیں، ان کی تو اتنی تعلیم ہے نہیں. تو انہوں نے یہ اسلامیات شرط رکھی کہ بھئی MA. تو الحمدللہ MMA کے دور میں 2002 میں جب پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے اور بھرپور طریقے سے علماء منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آئے، ان کے وہ وڈیرے، وہ چودھری، وہ نواب، وہ قوانین جو بالکل جاہل انگوٹھا چھاپ تھے، ان کے لیے وہ مسئلہ بنا. لیکن ہم نے جو دیکھا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ احتساب ہو رہا تھا اور بہت سارے لوگ نائل ہو رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگریاں نہیں تھی انتخابات. تو الحمدللہ اس میں یہ آپ کی جامعات کی ڈگریاں جو ہے وہ قابل قبول ہو گئی تھی. بالکل. تو یہ اچھا آگے چلتے ہیں. یہ تو لمبی بحث ہے اور ملکی سطح کی بحث ہے، اس کے اوپر جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. کیسا لگ رہا ہے ماحول آپ کو؟ الحمدللہ انتہائی بہترین ماحول ہے، اور تقریباً 20 دن سے ہم ورک کے اندر ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں ہر ساتھی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ مذہبی طبقے کی اپنی ایک الگ شناخت ہے اور لازمی ہے. ہماری سماجی کام بہت زیادہ ہے. ہم صبح شام انہی اداروں کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اپنی اسی محلے کے قوم کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارا کردار ان کے سامنے الحمدللہ بنسبت ان لوگوں کے جو ان دنوں کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور وعدے ان کے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا وعدہ تو یہ ہے کہ دین اسلام کی پاسداری،
اس ملک کی بقا، اس کا تحفظ اور عوام اچھے طریقے سے جانتی ہیں. کتنے % آپ کو امید ہے اپنے اوپر کہ اپنے آپ کو ووٹ مل جائیں گے، پبلک آپ کو ووٹ دے دے گی؟ لازمی بات ہے، جو بھی امیدوار اس عمل میں اترتا ہے تو اس کو تو اپنا 100% یہی ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے، اور جیت کا عزم لے کر اترتا ہے. باقی وہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ 8 فروری کو کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ بھرپور طریقے سے ہر گلی ہر محلے کے اندر اپنی ورک کی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ PS 62 کی عوام سے کہ وہ اس دفعہ کھوکھلے نعروں پہ نہیں جائیں گی. وہ اس دفعہ جو علم کا نشان ہے اور ترقی کا نشان ہے کتاب، وہ اس کو منتخب کریں تاکہ ان کے آنے والی نسلوں کی بقا اس میں ہو. اور ہم تو پہلے ہی سماجی ورکر ہیں، پورا جو علاقہ ہے PS 62 اگر آپ جائیں کبھی کسی بھی محلے کے اندر تو انشاءاللہ وہ مجھے جانتے بھی ہیں، اور ان سے ہمیں بھی محبت ہے. وہ کسی بھی جماعت کا ورکر ہے، اور ہمیں سب نے یقین دہانی کرائی ہے. وہ اس کے گھر پہ کسی بھی جماعت کا پرچم لگا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک عالم دین ہمارے لیے قابل عزت ہے. اور امید ہے کہ اس دفعہ PS 62 کی عوام اپنا آزادانہ طریقے سے، اگر شفاف انتخابات ہوتے ہیں، ابھی جیسے آج ہمیں کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ کچھ جماعت ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشنیں بدلی کروا رہی ہیں، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ پھر ایک سیاہ داغ ہوتا ہے انتخابات کے حوالے سے. یہ شکایت آ رہی ہے، یہ شکایت دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہی ہے. اور یہاں پر ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایشین نیوز دیکھنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید وقفے کے بعد. اور ہمارے ساتھ ہیں فیض اللہ خان، مولانا فیض اللہ خان سواتی، جو کہ PS 62 سے امیدوار ہے JUI فے کے. اور JUI فے کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے کتاب. آپ کو مولانا صاحب آپ کے حلقے کے لوگ ووٹ کیوں دیں؟ محترم فیاض بھائی، آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ سیاسی ماحول ہوتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر جو کردار ہے وہ کردار کا ہوتا ہے. ووٹ آج تک لوگوں نے ہمیشہ پارٹی کے بنیاد پہ دیے ہیں یا شخصیت کے بنیاد پہ دیے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی نہ پسماندگی دور ہوئی ہے، نہ ان کے علاقے میں کوئی ایسا کوئی کام ہوا ہے کہ جس سے وہ لوگ مطمئن ہوں. تو لازمی ہے 15-20 سال سے مسلسل ایک ہی چہرے ہیں جن کو وہ لوگ آزما رہے ہیں. تو ہم بھی عوام کی ہی آواز کو محسوس کرتے ہیں، ہم عوام ہی کے لوگ ہیں، انہی میں سے ہم ہیں الحمدللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ عوام کی سوچ بھی یہ ہے کہ نئی قیادت آئے جو انہی میں سے ہو، ان کے دکھ کو سمجھے، ان کے درد کو سمجھے، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے گلی کا مسئلہ ہے، ان کے گٹر لائن کے مسئلے ہیں. آج 15-20 سال سے جو لوگ اقتدار میں ہیں، آج آپ اس علاقے کا خود سروے کریں، آپ بھی 19-20 کا فرق ہے، پل کراس کریں گے تو PS 62 شروع ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں، گندگی کے ڈھیر دیکھ لیں، نالے بند پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی اقرا اسکول ہے جو حیدرآباد کی مین، اس PS 62 کا مین حلقہ لگتا ہے. 3 دن سے وہاں جو ہے نا سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے، 1 فٹ تک. نمازیوں کو مسئلہ ہے، لیڈیز کو مسئلہ ہے، اسکول کے بچوں کو مسئلہ ہے. تو جو اتنے نااہل لوگوں کو ہم ووٹ دے کے منتخب کر کے اقتدار تک پہنچاتے ہیں کہ وہ گٹر کے اور نالی کے مسئلے ہمارے حل نہ کر سکتے ہوں، ہم ان سے کیا توقع رکھیں کہ وہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بنا لیکن سکیں. اگر آپ جس مسئلے کی طرف نشاندہی کریں وہ تو آگے آپ کا لوکل باڈیز میں، آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بنتا ہے وہاں پہ قانون. جی، اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں قانون بنتے ہیں، وہ صوبے کے لیے، حلقے کے لیے آپ کو فنڈ بھی ملتے ہیں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آپ کے یہاں پر جو صورتحال ہے آپ کے پورے علاقے میں، آپ کی جو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ جب آ رہے تھے تو کافی مٹی میں بھرے ہوئے تھے، تو سارا علاقہ تو سارا بالکل ایسے کھنڈرات میں تبدیل ہے. تو اس سے تبدیلی کوئی آپ کو لگی؟ مولانا فضل الرحمان سے ویسے بھی لوگوں کو تو کوئی اس کے نام سے کافی چڑھ ہے بہت سارے لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہے اور جمہوریت ہے، ہر بندے کو اظہاریہ رائے کا آزادی حاصل ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں، صرف پاکستان کی نہیں، عالمی سطح پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہو، ایران کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، صف اول میں مذہبی قیادت، وہ مذہبی قیادت کی جس کو پاکستان کے اندر جان کے خطرے لائق ہیں. ایک حملے کے اندر 80 نوجوانوں کی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. اس سے بڑھ کے ہم اس ملک کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی قربانی ہمارے MNAs، ہمارے سینیٹرز حضرات، ہمارے بڑے بڑے شیوخ حضرات اس میدان کے اندر صرف پاکستان کے اندر کہ جمہوریت کی بحالی ہو، جمہوریت کی بقا ہو، انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دی. جو جذبہ میرا ابھی ہے، میں آپ کے اس توسط سے، ایشین نیوز کے اس توسط سے میں عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کی خدمت کروں گا جو میرے بس میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کا جو ایریا ہے جو PS ہے، اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے آپ کی انڈسٹریل ایریا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلیمی جو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اسکول وغیرہ اسٹرکچر ان کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جیسے ہونا تو چاہیے بہت اچھا، لیکن یہ جو ایریا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریا، اور وہاں پر
جب یہ ساری شکایتیں آتی ہیں بجلی کی اور دوسرے پانی کی، سیوریج کی، تو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام بھی تو ذمہ دار ہے اس چیز کی. صحیح، یہ بہت اچھی نشاندہی آپ نے کی فیاض بھائی. مین مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری ایریا جو ہوتا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی بھی بندہ منتخب ہوا ہے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی. آپ خود سروے کر لیں کہ سارے انڈسٹری کے جتنے ایریا کے روڈ ہیں سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بڑے بڑے کھڈے ہیں، اکثر ٹرک اس میں کلٹی ہو جاتے ہیں اور اکثر جو ہے نا لوگ زخمی ہوتے ہیں، اس کے اندر گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ تو اب انتظامیہ کی نااہلی ہم سمجھتے ہیں کہ جن ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہاں سے ٹیکس آتا ہے، اس ٹیکس سے ملک چلتا ہے. لیکن آپ آ جائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنی دھول ہے کہ عام بندہ تو وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لازمی جو وہاں لیبر کام کرتی ہیں وہ اسی ملک کے شہری ہیں، اسی ملک کی عوام ہیں، اسی ملک کے ووٹر ہیں، لیکن ان کو نہ کوئی علاج کی سہولت ہے، نہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ تنخواہیں. جو بھی سرکار کی تنخواہ طے ہوتی ہے، میں آپ سے حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کسی بھی فیکٹری کے اندر وہ تنخواہ نہیں چل رہی. کسی بھی غریب ورکر جو سرکاری طور پہ ڈیسائیڈ ہے کہ اتنی ہونی چاہیے، کہیں پر بھی نہیں. اب سب جگہ ٹھیکیداری نظام ہے. ہر فیکٹری کا اپنا قانون ہے، اپنے قانون کو وہ لاگو کر رہے ہیں. جو بھی لیبر کے قوانین ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی کہیں علاقے کی عوام کی، کیونکہ پورا پسماندہ علاقہ ہے. آپ خود واقف ہیں اس پورے ایریا کے اندر، غریب طبقہ یہاں بستا ہے اور انڈسٹری ایریا ہے. لازمی ہے پورے ملک کو صنعتی زون یہ ہے، یہاں پہ سارا فیکٹریاں ہیں اور بھی کئی سارے لوگوں کو روزگار وابستہ ہے. لیکن جب وہ بنیادی نظام اپنا بنیادی جو وسائل ہیں اس سے وہ محروم ہوں گے، ان کا علاج نہیں ہے، ان کا پانی ابھی تک گٹر کا پانی چل رہا ہے، پانی نہیں ہے. ان کے اسکولوں کا حال ایسا ہے کہ آج آپ بھی آئیں تو بعض ایسے خستہ حال ہے کہ وہاں بچے اپنے وہ بٹھا ہی نہیں سکتے وہاں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں اور الحمدللہ اگر عوام نے منتخب کیا، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے تو انشاءاللہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اللہ کے حکم سے وہ ان کی دہلیز پر حل ہوں گے انشاءاللہ. ضروری ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں جائیں تو پھر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. ویسے خدمت کا سلسلہ جو ہے فیاض بھائی سماجی ورکر کی حیثیت سے تو ہم ہمیشہ ہماری جماعت، ہم ابھی یہ برسات ہوئی آپ نے دیکھا پورے سندھ کے اندر علامہ راشد محمود سمرو صاحب جو ہمارے صوبائی قائد ہیں، ایک جگہ جو اپنے وس کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کہیں انہوں نے راشن پہنچایا، کہیں انہوں نے پیسے پہنچائے، کہیں انہوں نے خیمے پہنچائے. اربوں روپے کا انہوں نے راشن یہ چیزیں تقسیم کی. ہمیں کہیں بھی اسٹیٹ نظر نہیں آئی. میں اس حلقے کی بات کر رہا ہوں. اس حلقے کے اندر تو ہم نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے تھانے کا مسئلہ ہے، ان کے اسپتال کا مسئلہ ہے، ان کا اور جو علاقے کے اندر جو ان کے مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ صف اول میں وہ ہمیں پاتے ہیں. ہم سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں ان کے دکھ کے اندر، ان کے سکھ کے اندر. باقی جہاں تک انتظامی معاملات ہیں وہ اختیارات وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اختیار ہوگا تو آپ کسی کے لیے عملی کام کر سکیں گے. ہم یہ دعوے کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک دفعہ موقع ملا تو انشاءاللہ یہ عوام خود محسوس کرے گی کہ جو 15-20 سال سے ان کی جو محرومی ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی. مولانا فیض اللہ جو ہے ساتھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور اس آج کے پروگرام میں انہوں نے جو جن چیزوں کا، جن معاملات کا، جن چیزوں مسائل کی نشاندہی کی، اس حوالے سے اگر PS 62 کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کی یہ بات چیت اور ان کے جو ان کے ارادے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارادے اور ان کا جو اعلانات ہیں یا جو ان کے جذبات ہیں وہ صحیح ہے تو پھر آپ لازمی بات ہے کہ کتاب پہ آپ کو مور لگانی پڑے گی. بہرحال دیکھیں گے 8 فروری کو کہ کیا رزلٹ آتا ہے. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا. اللہ سلامت رکھے. آپ سے یہاں لیں گے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.